ذریعے سے بھی سن سکتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اولیاء اور انبیاء سے مدد مانگنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالکل درست اور جائز عمل ہے، لیکن یہ مفتی کامران شہزاد اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ مفتی کامران شہزاد کے مفتی صاحب کی آپ نے اوپر کچھ بات کہی تھی نا، ہاں انہیں نشانہ بنایا تھا آپ نے، ہوں کیا تکلیف کیا ہو گئی تم کو؟ ان کے خلاف کیوں بات کرنی پڑی آپ کو؟ وہ تو ڈالا ہوں نا ویڈیو میں۔ ڈالے آپ بات برابر ہے، میں نے سنا وہ ویڈیو۔ تو مطلب آپ کا کہنا ہے اولیاء اللہ وفات کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دعویٰ کیا کہ اولیاء اللہ وفات کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس پر آپ کی دلیل تھوڑا بتائیں گے، واضح کریں گے کیسا کرتے ہیں؟ دلیل کہاں سے دوں؟ کہیں سے بھی۔ وہ تجربہ ہے میرا، تجربہ دلیل کیسے بنے گا؟ تو مطلب آپ کا قیاس، آپ کا تجربہ قرآن حدیث تجربہ کے ہے اوپر۔ اولیاء کرام میں سے نا، جیسے میں یا غوث مدد کہتا ہوں تو اس ٹائم کے غوث وغیرہ مطلب تھے کوئی نہیں، تو اگر وہ قرآن میں کیسے آئیں گے؟ وہ نہیں، کوئی اگر آپ کو یہ کہے قرآن حدیث سے دلیل دو تو آپ اس کو یہ کہیں گے میرا تجربہ ہے؟ نہیں دے پاؤں گا نا۔ قرآن پاک میں کوئی ایک آیت ایسی بتاؤ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہو کہ میرے نبی جب انتقال کر جائیں یا جو میرے ولی ہیں جب انتقال کر جائیں ان سے غیب میں مدد مت مانگنا، یا ان سے غیب میں مدد مانگنا غلط ہے یا شرک ہے یا حرام ہے یا بدعت ہے یا گمراہی ہے۔ اس طریقے سے کوئی آیت قرآن پاک میں ہو تو آپ ہمیں ضرور بھیجیں، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے، میں اس کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور میں نے کوئی ایک ایسی آیت نہیں پائی جس میں اللہ تعالی فرماتا ہو کہ غیب میں میرے نیک بندوں سے مدد مت مانگو، یا غیب میں میرے نیک بندوں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ اس میں جو صورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ، یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 434۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے
जब कुछ अफाका होता तो अपने मुबारक चेहरा से चादर हटा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इज़्तिराब और परेशानी की हालत में फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाकर उम्मत को ऐसे कामों से डराते थे। इकरीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नफरत करते थे। फतेह मक्का हुई, इकरीमा को मालूम हुआ रजी अल्लाह, तब मुसलमान नहीं थे, मालूम हुआ अब तो सारा मक्का नबी के हाथ में आ गया है, मक्के में रहने का कोई फायदा नहीं है, मक्का छोड़कर भाग जाते हैं। समंदर के पास गए, कश्ती में बैठे और कश्ती से कहीं दूर चले जाएंगे, अपने जो माबूदाने बातिला उनकी इबादत वहां जाकर कर लेंगे, इस गरज से वो भाग रहे थे। कश्ती जोर जोर से पानी में हिलने लगी, तूफान की जद में हो गई, तूफान के हवाले हो गई। इकरीमा ने देखा जितने लोग कश्ती में बैठे हैं सारे काफिर हैं, कोई मुसलमान नहीं उसमें, सारे काफिर ऐलान कर रहे हैं, भाई अभी सारे माबूदों को छोड़ दो, सारे लोग मिलकर अल्लाह को पुकारो। अल्लाह अकबर। हद से ज्यादा जब उन्हें परेशानी आती वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते। और आज का मुसलमान किसे बुलाता है? आज का मुसलमान किसे बुला रहा? जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो। और ये वो कुफ्फार हैं जो मुसीबतों के वक्त पर कहते किसी को मत बुलाओ सिवाय अल्लाह ताला के। पक्की कब्र बनाना हराम है, पता कि नहीं? नहीं, तो फेस में पहले आया कि मोहम्मद साहब पहले आए हैं, तो ये पक्की कब्र बना दी। हाँ, तो पक्की कब्र बनाना हराम है, पता नहीं आपको? नहीं वो अहले हदीस है ना, मैंने आपको बताया था शुरू में, मतलब अलग है वो। हाँ, वो फिरका परस्ती में आते हैं। हम तो सीधा जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों को पक्का बनाने को, इमारत बनाने को और उस पर किसी के बैठने को मना फरमाया है। और कब्र पर कुब्बा मतलब छत जैसी कोई चीज, जैसे कि मज़ार बने होते हैं, मज़ारों के अंदर पक्की कब्र बनी होती हैं। कब्र को ऊंचा बनाने को और उस पर चूना करने को और उस पर लिखने को, इन सारी चीज़ों को करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इन सारे कामों को करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फरमाया कि ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। यहाँ पर क्या है? तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इस आयत का तो एकदम साफ साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि मदद सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। फिर तुमने जिंदा और फौज शुदा की ये तखसीस कैसे की, जबकि कुरान पाक में कोई तखसीस नहीं की गई इस आयत। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में किसी के साथ ताउन न करो और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह का अजाब सख्त है। उसने एक और सामान किया, यहाँ तक कि दो दीवारों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि जुल्करनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक मजबूत दीवार की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। और इस बात की वजाहत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डाली। पास क़यामत तक का है। कुरान पाक में कोई एक आयत ऐसी बताओ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हो कि मेरे नबी जब इंतकाल कर जाएं या जो मेरे वली हैं जब इंतकाल कर जाएं, उनसे गैब में मदद मत मांगना। खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए ज़ेबा है और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम उनको इसलिए पूछते हैं कि वो हमको अल्लाह का मुकर्रब बना दें।
تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ عبداللہ بن مسنہ نے بیان کیا، ان سے سمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہم نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برستی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو جبہ ہے نا، اس سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ شریف پہنا تھا اس کو دھو کر کے اس کا جو پانی ہے وہ مریضوں کو پلایا جاتا اور شفا ہوتی ہے، اس سے شفا طلب کی جاتی ہے۔ الفاظ کیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنتے تھے اس کو دھویا جاتا اور اس کا جو پانی ہے اس سے شفا طلب کی جاتی، یعنی مریضوں کو پلا کر کے اس سے شفا طلب کی جاتی۔ ہمیں خلف بن ہشام، مقدمی، ابو کامل اور قتیبہ بن سعید سب نے حماد سے حدیث بیان کی۔ خلف نے کہا ہمیں حماد بن زید نے عاصم محول سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن سرجس سے روایت کی، کہا میں نے سر کے اگلے حصے سے اڑے ہوئے بالوں والے یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3069۔ شاباش! مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا، آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270۔ مگر رب العالمین میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا۔ بندوں کو مدد کے لیے پکارو، کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں، یعنی غیب ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو غیب میں اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارو۔ اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم مانیں یا آج کے خارجی بدعتی مشرک گمراہ فرقے کی بات ہم مانیں؟
جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور حدیث نمبر ہے 11010 11010۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت اپنے اٹھانے والوں، غسل دینے والوں اور قبر میں اتارنے والوں تک کو جانتی ہے۔ جو میت ہوتی ہے، انسان کی روح جب اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ تو میت جو ہے نا وہ ان لوگوں کو جانتی ہے۔ تو سوچئے کہ میت اس کی خبر رکھتی ہے کہ کون مجھے اتار رہا ہے، کون مجھے غسل دے رہا ہے، کون مجھے دفنا رہا ہے۔ اور یہ خارجی فرقے والے کیا کہتے ہیں کہ میت جو ہے وہ کوئی خبر نہیں رکھتی۔ پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ بشیر بن کعب ادوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ رویہ رکھا کہ نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا، اے ابن عباس، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا کیا میری بیان کردہ حدیث سن رہے ہیں؟ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہم کان لگا کر غور سے اس کی بات سنتے۔ پھر جب لوگوں نے بلا تمیز ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس حدیث کے جسے ہم جانتے تھے۔ اور اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب اعضاء کے بارے میں ضرور باس پرس ہوگی۔ اور شاباش! نمازی گمراہ ہو سکتا ہے، روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے، حاجی گمراہ ہو سکتا ہے، عمرہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، حافظ قرآن بھی گمراہ ہو سکتا ہے، عالم دین بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مفتی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مگر کوئی مسلمان درگاہ والا ہو گیا، درگاہ والے کا ایمان نہیں بگاڑ سکتے۔
گمراہ ہوتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے، اور یہ پاکھنڈی مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کی مسجد سے دور کر دیے کیونکہ نمازی گمراہ ہو سکتا ہے، حج سے دور کر دیے کیونکہ حاجی گمراہ ہو سکتا ہے، علم سے دور کر دیے کیونکہ عالم گمراہ ہو سکتا ہے، حفظ سے دور کر دیے کیونکہ حافظ گمراہ ہو سکتا ہے، اور نیکی صدقہ خیرات کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، اس سے دور کر دیے، تمام عملوں سے دور کر دیے۔ آؤ ہمارے بابوں کے پاس، نظر نیاز کرو، عرس کرو، فاتحہ خوانی کرو، کیونکہ یہ مارکیٹنگ مینیجرز کو ان سے پیسہ ملتا ہے۔ مزار مافیا ہے سب کے سب، اور یہ مزار مافیا بابوں کے پجاری، ہڈیوں کے پجاری، مردوں کے دلال، سوداگر اپنا مافیا ہے سب کے سب، اور یہ مزار مافیا بابوں کے پجاری، ہڈیوں کے پجاری، مردوں کے دلال، سوداگر اپنا پاپی پیٹ پالنے کے لیے، اربوں خربوں روپے کمانے کے لیے امت کو گمراہ کر دیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ عرش الہی پر حضور پہنچے تو عرش الہی سے متصل حجرہ بنا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرے کو دیکھا تو اپنے رب سے سوال کیا، اے اللہ یہ اتنا عالیشان، اتنا عزت والا، اتنا پیارا، اتنا اچھا گھر مولا تو نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا، اے میرے پیارے محمد، میں آپ کی نسل میں ایک بیٹا پیدا کروں گا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ ولیوں کا سردار ہوگا، اور میں نے یہ حجرہ اس کے لیے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ہے ایسے ولی کے مزار پر 100% دعا قبول ہوتی ہے، مسجد میں قبول ہونے کی نو گارنٹی۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں عام طور پر ناگواری دیکھتے ہو۔ ایسا لگتا ہے جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر یہ لوگ حملہ کر دیں گے۔ مسجد میں پڑے رہو، علاوہ جہنم کے کہیں نہیں جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، شراب پینے سے ایمان نہیں جائے گا، جوا کھیلنے سے ایمان نہیں، مگر وہابی کی سنگت سے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ ان ظالموں سے دور رہو، ان سے علیحدہ رہو۔ آگے تم جانو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی۔ اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اور اعلان ہو گیا کہ ہندوستان کے اندر ایک اہل حدیث بھی ہے جو نہ ولیوں کی عبادت کرتی ہے، نہ قبروں کا سجدہ کرتی ہے، نہ کسی امام کی تقلید شخصی کرتی ہے، اور صرف محمد اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتی ہے۔ تعارف کے ساتھ اللہ نے ہمارا نام درج کرا دیا۔